السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو جیسے کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ چکے ہیں کہ سستا لو بار بار، مہنگا لو ایک بار۔ دوستو بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے برڈز کی قیمت گرا کر اور بیچ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ برڈز ہم بیچ رہے ہیں لیکن یہ برڈز بہت اچھا ہے، یہ وغیرہ۔ دیکھیں، چند باتیں نیو فینسیئر کو جاننا ضروری ہیں کہ وہ یہ جان لے کہ ہم نے برڈز جو لینا ہے وہ کس طریقے سے لینا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ آپ اسے جب برڈز لینے لگیں تو بالکل یہ چیزیں پوچھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا برڈز مارکیٹ میں لاتے ہیں اور اس کی قیمت ہوتی ہے 35,000، جیسے کریمینو کو لے لیں، اور وہ بیچ رہا ہوتا ہے 22,000 پہ، وہ بیچ رہا ہوتا ہے 20,000 پہ کریمینو، وہ بیچ رہا ہوتا ہے 15,000 پہ کریمینو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ آپ کو سستا برڈز دے رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے جب 4 آتے ہیں، 4 آپ ایک کلچ میں 4 آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 بچے جب آتے ہیں یا 5 بچے آتے ہیں تو ان میں سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یا مطلب ہے کہ آخری 2 بچے ہوتے ہیں تو وہ ذرا ویک ہوتے ہیں اور بڑے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں 3 بڑے برڈز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اور وہ اونے پونے دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ویک ہوتا ہے، اور ویک ہونے کے بعد جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ سروائیو نہیں کرتا، مر ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر سروائیو کر بھی جائے تو جب وہ بریڈ پہ آتا ہے تو وہ بریڈ آپ کو اچھی نہیں دیتا، یہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اسی لیے اسے بازار میں مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب بریڈ کرواتے ہیں تو بریڈ کے بعد جو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلڈ لائن ایسی ہے کہ اس کے اندر جو فیمیل ہے وہ جو ہے نا ایگ دے رہی ہے 4۔ انہوں نے ایک مرتبہ بریڈ لی، دوسری مرتبہ لی، تیسری مرتبہ لی، چوتھی مرتبہ لی، وہی 4 ایگ آ رہے ہیں۔ اچھا، ان 4 ایگ سے جب بچے آتے ہیں تو 4 ہی آتے ہیں۔ اب 4 ہی جب بچے آتے ہیں تو وہ بھی آگے ایگ کتنے دیں گے؟ 4 ہی دیں گے۔ یہ بلڈ لائن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی سے دیکھ لیں، پوچھ لیں، آپ سمجھ لیں تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ آگے دیکھیں گے کہ آگے آپ کے پاس بھی 4 ہی انڈے آئیں گے۔ تو اس لیے بعض لوگ زیادہ قیمت مانگ رہے ہوتے ہیں، اچھی قیمت مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے بلڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ ان کی فیمیل جو ہے وہ 8 انڈے دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جب ان کی بلڈ لائن میں ایسا ہے تو اس کے جو بچے آتے ہیں وہ بھی آگے 8 ایگ دیتے ہیں، اس لیے وہ اس کی اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ ان کی اچھی ہوتی ہے، وہ مہنگا برڈز بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ کو 4 ایگ ملے، پھر آپ کو 3 مہینے انتظار کرنا پڑا، پھر آپ کو 4 ایگ ملے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسی ہے کہ فیمیل اس نے 8 ایگ دے دیے، فرٹائل دے دیے، اس کی بلڈ لائن میں ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہی ہوا کہ سستا لو بار بار، مہنگا لو ایک بار۔ اب اس نے اس کو ڈبل دے دیے، 6 مہینے کا ریکوری اس نے آپ کو کتنے میں کر دی؟ آپ کو 3 مہینے میں کر دی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے برڈز کو مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں کہ بعض لوگوں نے، بعض بریڈر نے اے سی لگا رکھا ہے۔ چلو اے سی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اے سی کے ساتھ وہ بریڈ بھی پورا سال لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب بریڈ پورا سال لی جاتی ہے تو برڈز ویک ہو جاتے ہیں، جو ان کے جو ہے پیئر ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس سے چکس آتے ہیں تو وہ بھی ویک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دھڑا دھڑ ان کے پاس کیونکہ بریڈ آ رہی ہے، وہ اونے پونے بیچ رہے ہوتے ہیں، سستا بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جس کے پاس وہ بریڈ ہی 3 لیتا ہے اور انہی پیرنٹ سے، مطلب ہے کہ انہی سے پلوا رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، یعنی کہ ان اچھے برڈ سے پلوا رہا ہوتا ہے، کوئی فوسٹنگ نہیں ہوتی، کوئی چیزیں نہیں ہوتی، تو لازمی بات ہے جب وہ اپنے برڈز پہ محنت کرتا ہے، اسے صحیح چیزیں دیتا ہے، تو پھر وہ قیمت بھی آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ تو اس نے پیسے کیوں چاہیے؟ کہ اسے پتہ ہے کہ جب یہ برڈز میں اس کو بیچوں گا تو اس کے پاس سروائیو ہی کرے گا، سروائیو کرنے کے بعد اس کو ایگ بھی مطلب ہے کہ 8 ملیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بچہ، بلڈ لائن، ساری چیزیں پیور ہیں، اچھی ہیں، تو اس لیے وہ آپ سے زیادہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آپ کے لیے عافیت ہوتی ہے، نہ کہ وہ سستا برڈز لے کے اور راستے میں ہی مر جائے، کیونکہ یہ سستا برڈز آپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی تو آپ اٹھا لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے، اس کو پالنا لگ جائیں گے، جب گرمی کا جھٹکا آتا ہے تو اندرونی طور پہ، کیونکہ یہ اے سی میں پلا ہے، اے سی میں بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اب
جب اس کو لائیں گے گرمی کے اندر تو یہ اس کی بلڈ لائن کمزور ہونے کی وجہ چیزیں کمزور ہونے کی وجہ سے یہ سروائیو نہیں کرتا۔ اچھا دوسری بات، ایک چوتھی بات یہ ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں بچوں کو ماں باپ سے جلدی جلدی الگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسری بریڈ دیں، یا فاسٹنگ میں لگا ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ اس سے انڈے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ سے جب ان بریڈ کو جلدی الگ کیا جاتا ہے، ٹائم پورا نہیں دیا جاتا تو بچہ ویک رہ جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے، تو پھر اس کو مارکیٹ میں سستے داموں بیچ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بریڈر کو معلوم ہوتا ہے، بڑے بریڈر جو ہوتے ہیں، پرانے بریڈر جو ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ سروائیو نہیں کرے گا، لہٰذا اسے مارکیٹ میں اونے پونے بیچ دو، اور آپ کو سستی چیز مل رہی ہوتی ہے۔ نیو فینسیئر یہ سمجھتا ہے کہ یار وہ تو اتنا مہنگا دے رہا ہے، یہ سستا دے رہا ہے، اسی سے لے لو، اسی سے لیتے ہیں، اور جب بیماری آتی ہے یا چیزیں آتی ہیں تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا اور وہ برڈ اس کے پاس مر جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کب الگ کر رہے ہیں، یہ سارے سوال آپ جب بھی لینے کے، بچے کتنے آتے ہیں، ایگ کتنے آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 1 آتے ہیں، آپ جو ہے نا اے سی لگا ہوا ہے نہیں لگا آپ کے شیڈ میں، اور آپ کے جو ہے نا انڈے کتنے، فیمیل کتنے انڈے دیتی ہے، اتنے دیتی ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ماں باپ سے کب الگ کیے، تو یہ سوالات آپ کا حق ہے، آپ چیز لے رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے 5ویں چیز یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے برڈز جو ہے مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں، وہ 7 ماہ کا ہے، قیمت اس کی جو ہے نا وہ مطلب پٹھے والی ہے، حالانکہ وہ بڑی عمر کا ہے، 3 ماہ کے عمر والے کی وہ قیمت مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ برڈز جو ہے وہ 7 منتھ کا ہوتا ہے، 8 منتھ کا ہوتا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے یار اچھی چیز دے رہا ہے، جلدی جلدی لے لو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، ان پہ مسئلہ یہ کہ ان پہ بیماری گزری ہوتی ہے، کبھی پوکس کی بیماری گزری ہوتی ہے، اور بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ پوکس کی بیماری شروع ہوتی ہے تو جن میں ہوتی ہے ان کو الگ کر لیتے ہیں، اور جن دوسرے ہوتے ہیں انہیں فوراً فٹافٹ اونے پونے بیچ دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جراثیم لے کے آتے ہیں پوکس کے، اور آپ کی شرٹ کی ایسی کی تیسی بجا دیتے ہیں، اور میں ایک مرتبہ بکت چکا ہوں ایک مرتبہ اپنے شیڈ میں، تو یہ چیز ہوتی ہے، وہ سستی تو چیز آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ میں بیماری بھی لا رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پورے شیڈ کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے، اور لوگ اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بھائی سستا مل رہا ہے، سستا لے لو، تو بھائی سستا لو، بار بار مہنگا لو ایک بار، تو بیماری کی وجہ سے اسی طرح آنکھوں کی بیماری ہے، اسی طرح سوکڑے کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی بات آتی ہے سائز کی، دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے برڈز کے سائز کے لیے اسے الگ الگ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محنت کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنا معاوضہ بھی اتنا مانگتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی محنت کی تو ہمیں معاوضہ بھی ملے۔ اب بعض ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، میرے پاس آئے 2 بچے ویک تھے، میں لے آیا، سامنے والے نے ویک دے دیے تو وہ مر گئے، تو کیوں نہیں مریں گے؟ اسی لیے مریں گے کہ سامنے والے نے آپ کو سائز ہی نہیں دی، جو اچھا برڈز تھا اس نے اٹھا لیا، جو سائز نہیں تھی، تو سائز بھی برڈز کا دیکھا کریں، اگر سائز پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ بعض ایسے برڈز بھی ہوتے ہیں جو جن کی سیپ نکلی ہوتی ہے، وہ اونے پونے اشتہار لگتے ہیں اور اونے پونے بھیج دیتے ہیں، تو ان سب سے آپ نے بچنا ہے، ان سب سے آپ نے بچنا ہے، اور یہ ویڈیو اسی لیے میں نے بنائی کہ دیکھیں مارکیٹ میں ریٹ گر رہے ہیں تو ریٹ کیوں گرتے ہیں، لوگ ایسی پوسٹیں کیوں لگا رہے ہیں، سستے برڈز کیوں بیچ رہے ہیں، حالانکہ ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں لیکن وہ سستے بیچ رہے ہیں، وہ اسی لیے بیچ رہے ہیں دوستو کہ ان کے اندر ان 6-7 پوائنٹوں میں نے کوئی نہ کوئی چیز ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ترتیب ہے، کوئی نہ کوئی اس میں بیماری ہے، کوئی نہ کوئی اس میں نقص ہے، وہ ڈیفیکٹڈ ہے، وہ برڈز ڈیفیکٹڈ ہے، وہ برڈز جو ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہے، چیزیں ہیں، تو اس لیے تو وہ جلدی بیچ رہا ہے اور سستے میں بیچ رہا ہے تاکہ لوگ فوراً اٹھا لیں۔ تو اسی لیے دوستو خصوصاً نیو فینسیئر جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بچیں اور اپنے برڈز اچھی جگہ سے لیں۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا رہا ہوں، جتنی بھی میری ویڈیو بنی ہے، کہ آپ اچھی جگہ سے برڈ لیں، اچھے بریڈر سے لیں، تاکہ آپ کے پاس برڈ سروائیو کرے اور پھر جو ہے آپ اس سے کما بھی سکیں، ارننگ بھی کر سکیں اور اپنا شوق بھی پورا کر سکیں۔ تو دوستو اسی طرح میں اچھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اور
اچھی معلومات دیتا رہتا ہوں، تو اسی لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز کو نظر بد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔